بہت خوشی ہے، بہت اچھا لگا آپ کی اس بستی میں اور آپ کے اس مدرسے میں پہلی دفعہ آیا۔ سڑک پر دور سے لوگ کھڑے ہوئے موٹر سائیکل پر نعرے لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کی محبت، ان کا اخلاص، اس سے میرے دل پر اثر ہوا۔ اللہ اس کا بدلہ ضرور انشاءاللہ دیں گے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نصر اللہ، شیخ نصر اللہ، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی توجہ، جس کی وجہ سے میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، ان کی صحت میں خیر کے ساتھ برکت عطا کرے، اور اتنا موٹا ہو گیا ہے ان کو پتلا کرتے۔ میرے دوستو، یہ ابھی طلبہ کو انعام دیا گیا ہے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کوشش کی تعلیم میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی، ان کو یہ انعام ملا ہے۔ اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کر لے، ان کو ترقی دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیوبندی ہیں، دیوبندی مسلک کے بانی، مسلک سمجھتے ہیں، ایک بدعتی ہیں ایک دیوبندی ہیں۔ دیوبندی مسلک کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، اور ان تمام مدرسوں کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو، ان کے جیون کو پکڑ کر اس پر عمل کی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم ان کے جیون کو نہیں پکڑیں گے، صرف پگڑی باندھ لیں گے، صرف لمبا کرتا پہن لیں گے، تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ ابھی مولانا نور الکریم ہیں آپ کے اس مدرسے میں، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، دیوبند پڑھ کر آئے ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں جو دیوبند میں رہ کر آئے ہیں، دیوبند کے اساتذہ کو دیکھا ہے، کتابوں میں ہمارے اکابر کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے کو مٹا دیا، کوئی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہیں۔ حضرت مولانا، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھ کو افسوس ہے کہ میں بنگلہ زبان نہیں جانتا۔ جب میں بنگلہ دیش آتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے کہ بنگلہ زبان تھوڑی جانوں، تھوڑا اردو، تھوڑا بنگلہ آپ کے ساتھ بات کر لیا کروں، لیکن کیا کروں، یہاں سے جانے کے بعد سب بھول جاتا ہوں۔ اچھا، ہمارے ہاں انڈیا میں جو بنگلہ ہے، ویسٹ بنگال ہے، تو وہاں وہ ہندی اردو سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کا ملک الگ ہے، آپ کی زبان الگ ہے، آپ کا کلچر الگ ہے، اس وجہ سے یہاں نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، باتیں تو میرے دماغ میں بہت ساری ہیں، لیکن افسوس اس کا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو اگر کروں گا تو آپ میری بات، میری زبان نہیں سمجھیں گے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اچھا، اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ وہ ترجمہ کر دو، تو وہ خود اردو نہیں جانتا تو وہ ترجمہ کیا کرے گا بنگلہ میں؟ یہ ایک پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اساتذہ ہیں، یہاں علماء ہیں، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک قصہ، گرمی بہت ہے، پسینہ بہت ہے، ہم آ گئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے آنے کو،
اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لے گا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے کو مٹانا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، گھٹنا کہتے ہیں شاید، ایک گھٹنا آپ کو سناؤں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ حضرت کسی مالدار کے گھر نہیں جاتے تھے، بھائی باتیں مت کرو یہاں، چپ نہیں رہے گا، کسی مالدار کے گھر نہیں جاتے تھے۔ ایک بڑے نواب تھے خرجہ میں، خرجہ ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے، اس کا نام ہے خرجہ۔ اس کے بڑے نواب صاحب تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت اگر میرے گھر آ جائیں تو اس زمانے میں 10,000 روپیہ، آج کا کروڑ ٹکا ہے۔ ایسا ہوا کہ روم اور ترکی کی جنگ شروع ہو گئی۔ ترکیہ خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ اور روم ہے عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چندہ کر کے مسلمانوں کے پاس، ترکی کے پاس بھیجا جائے۔ حضرت مولانا آواز نہیں جا رہی کیا؟ کافی تو ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپیل کی مسلمانوں سے چندے کی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو وہ جو نواب صاحب تھے خرجہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت میرے گھر آ کر ایک محفل کر دیں، تقریر کر دیں تو میں 10,000 روپیہ چندہ دوں گا۔ سمجھے بات کو؟ 10,000 روپیہ بہت بڑی چیز تھی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ حضرت تشریف لے گئے، خرجہ دیوبند کے قریب ہے، تقریباً 100 کلومیٹر دیوبند سے ہے، یا 150 کلومیٹر ہوگا۔ وہاں گئے، ظہر کے بعد سے عصر کی نماز تک تقریر کی۔ نواب صاحب نے 10,000 روپیہ لا کر چندہ حضرت کو دے دیا۔ اب سب لوگ موجود تھے، کسی نے کہا حضرت کو میں لے جاؤں گا، کسی نے کہا حضرت کو میں لے جاؤں گا، کسی نے کہا حضرت کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہنگامہ ہونے لگا۔ حضرت چپکے سے نکل گئے، خاموشی سے نکل گئے، اور خرجہ بستی جو ہے، شہر جو ہے، گاؤں جو ہے، اس سے باہر ایک مسجد تھی، اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے، بات سمجھیے، اس گاؤں میں جا کر، اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے۔ اب مغرب کا جب وقت ہوا تو اس دن امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نماز پڑھانا جانتے نہیں، آپ پڑھا دو نماز۔ حضرت نے کہا بھئی میں نہیں جانتا ہوں نماز پڑھانا۔ حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ عالم ہیں، حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا یہ اتنے بڑے انسان ہیں، حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سارے عالم میں ان کی وجہ سے مدرسے اور دین مضبوطی سے پھیل رہا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حضرت کی وجہ سے آج ہمارے تک پہنچا، یہ کوئی نہیں سمجھ رہا۔ معمولی سا آدمی، حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں نماز پڑھانا۔ اب انہوں نے کہا تم پڑھا دو، تم پڑھا دو، تم پڑھا دو، کوئی نہیں جانتا نماز پڑھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو دو صورتیں تو جانتا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم سے وہ کہتے ہیں 2 صورتیں تو جانتا ہوگا، نماز میں 2 صورتیں پڑھی جائیں گی، 2 صورتیں تو تم کو یاد ہوں گی۔ اگر آج کسی عالم سے کوئی گاؤں والے یہ کہیں گے تمہیں 2 صورتیں تو یاد ہوں گی، چلو، تو ہمیں غصہ آ جائے گا، ہم کہیں گے ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہم محدث ہیں، ہم محتمم ہیں، ہم مفتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، زبردستی حضرت کو پکڑ کے ان لوگوں نے مصلی پر کھڑا کر دیا، زبردستی
زور سے پیچھے سے پکڑ کے کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ کم سے کم تو 2 صورتیں تو جانتا ہے، چل نماز پڑھا دے. یہ نہیں کہا چلیے چل تو نماز پڑھا. حضرت کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، اور غلطی بھول حضرت سے یہ ہو گئی کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی. سمجھے بات کو؟ اب کیا ہو، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا تو نے تو ہماری نماز خراب کر دی، الٹا تو نے قرآن پڑھ دیا. ہم تو یہ سمجھتے تھے تو کچھ پڑھا لکھا ہے، آج معلوم یہ ہوا تو ہم سے بھی زیادہ جاہل ہے. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں مولانا قاسم ہوں، میں دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہوں. نہیں، حضرت نے فرمایا بھائی میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نماز مت پڑھواؤ، لیکن تم نے زبردستی پڑھا دی. لیکن میں نے مولویوں سے یہ سنا ہے کہ نماز تمہاری اور ہماری ہو گئی. حضرت نے یہ نہیں کہا، میں کہا مولویوں سے سنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نماز بھی تو نے خراب کر دی اور مولویوں پر الزام بھی لگا رہا ہے. الزام سمجھے؟ الزام کو کیا کہتے ہیں؟ جوش دیتا ہے، مولویوں کو بدنام کرتا ہے. الٹی نماز پڑھائی اور کہتا ہے کہ نماز ہو گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے گالیاں دے رہے ہیں. حضرت خاموش بیٹھے ہوئے کچھ نہیں. اتنی دیر میں لوگ حضرت کو تلاش کرتے ہوئے اس مسجد میں دیکھو، اس مسجد میں دیکھو، اس مسجد میں ہنگامہ ہو رہا تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور حضرت کو گالیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا سر پیٹا اور کہا کہ ارے یہ تو مولانا محمد قاسم ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے ایسے اپنے کو مٹایا. جو کچھ ملا اللہ کے لیے، ہر انسان کی خدمت کی. آج آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کو نہیں مٹائیں گے تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے. اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک. اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوگا اور لوگ مجھ کو ہدیہ دیں گے، بہترین ماچھ کھلائیں گے، بھات کھلائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے کو شرک سے الگ کر لیتا ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں رہتا، میں اپنا الگ ہو جاتا ہوں. انا اغنی الشرکاء عن الشرک. میں کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دل میں میرا بھی ہو اور دل میں کسی انسان کا بھی ہو، دل میں میرا بھی ہو، دل میں کسی مالدار کا بھی ہو. میں نماز پڑھا رہا ہوں، بہترین قرات کر رہا ہوں، دل میں یہ بھی ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دل میں یہ بھی ہو کہ لوگ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تعریف کریں گے کہ قاری صاحب نے بہت اچھی قرات کی. تو اللہ کہتا ہے میں اپنے کو نکال لیتا ہوں، ہٹا لیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر. کیا کہتا؟ یوم تبلی السرائر. قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں خوب شراب پی، خوب دھوکہ دیا، خوب جھوٹ بولے، خوب خراب کام کیے. ان کے پاس جو رجسٹر ہوگا اس میں کوئی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہوگی.
وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کو ہم ایک جانتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو ہمارے پاس رجسٹر ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے، اللہ سے کہیں گے تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک لوگ وہ ہوں گے جن کے رجسٹر میں نیکیاں نہیں لکھی ہوں گی، اور وہ دل میں کہیں گے ہم نے عمرہ بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے حج بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ سوچیں گے ہم نے چلہ بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے زکات بھی دی تھی، وہ سوچیں گے ہم نے غریبوں کو صدقہ بھی دیا تھا، ہم نے اتنے سارے نیک کام دنیا میں کیے تھے، اس رجسٹر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ رجسٹر میں نہ عمرہ لکھا ہوا ہوگا، نہ حج لکھا ہوا ہوگا، نہ چلے لکھے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی نیک کام لکھا ہوا ہوگا، سب پلین ہوگا رجسٹر۔ تو وہ یہ سوچیں گے اپنے دل میں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ کہیں گے کہ یہ جو یہ لکھنے والے ہیں آپ کے، انہوں نے ہماری نیکیاں نہیں لکھی، ہماری خرابیاں لکھ دی ہیں، ہم نے تو بہت نیک کام کیے۔ آگے بات سمجھ، دو طرح کے آدمی، ایک وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی اچھا کام نہیں کیا، ایک وہ ہے جس نے زندگی میں بہت نیک کام کیے، ان کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا بھی لکھا ہوا۔ اب جب اللہ کے سامنے وہ آئیں گے اور آ کر اپنی شکایت رکھیں گے، شکایت سمجھتے ہو؟ ابھی جگ رکھیں گے، شکایت رکھیں گے اللہ سے، میں نے اتنے عمرے کیے، ہر رمضان میں حرم میں گیا، میں نے اتنے حج کیے، کبھی اپنے گھر نہیں رہا، میں نے اتنی قربانیاں کی، 3 لاکھ روپے کا بکرا خرید کے لاتا تھا، 2 لاکھ روپے کی گائے خرید کے لاتا تھا، میں نے ہر سال عمرے وہ کیے، چلے کیے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو القرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جو دل میں چھپی ہوئی بات تھی، اچھی گائے خریدی، دنیا کہے گی کہ ارے بڑا مالدار ہے، 2 لاکھ ٹکے کی گائے لے کر آیا، ہر سال عمرے کو گیا، دنیا سے کہے گا میرا رمضان بستی میں نہیں گزرتا، میرا رمضان حرم میں گزرتا ہے، ہر سال ہو جاتا ہے چلے کو، سب سے کہتا ہے تم چلے کو نہیں گیا، تم چلے کو نہیں گیا، میں چلہ کر کے آیا، نفلیں پڑھتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو نفلیں پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی نفل پڑھ رہا ہے، لمبا لمبا سجدہ کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں اعلان کر دیا عن الشرک، میں کسی کا اگر کوئی درمیان میں مجھے منظور نہیں، میں اپنے کو الگ کر دیتا ہوں، بس تم جو کر رہے ہو تم نے دنیا کے لیے کیا، دنیا میں تمہیں مل گیا، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو میرے دوستو اپنے بزرگوں کے عمل کو دیکھو، کس طرح سے انہوں نے اپنا جیون بتایا، کس طرح سے انہوں نے خدمت کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کوئی آدمی پہچان نہیں سکا کہ یہ مولوی ہے۔ میں نے ایک مدرسے میں نماز پڑھی، رات عشاء کی اور صبح فجر کی، میں نے وہاں کے محتمم صاحب کو الگ سے بٹھا کے کہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں 40 سال نماز پڑھائی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی کسی نماز میں پارہ ام کے علاوہ نہیں پڑھا، دیوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، سب کا سب اس میں پوری صورت، ناقص نماز نہیں، ادھر کا آدھا پڑھ دیا ادھر کا، مکمل صورت، مستحبات، سنتیں،
واجبات، فرائض، کوئی ایک چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آدمی کھڑا کھڑا کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، پڑھ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے، میں کوئی بات، میں الزام نہیں دے رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ سوچئے، دیکھیے، سمجھیے اور عمل کی کوشش